بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو جاب سائنس یوٹیوب چینل. آج میں پھر آپ لوگوں کے لیے ایک اور سیٹ آف جابس کلیکٹ کر کے لے کے آئی ہوں جو کہ دبئی میں ہی ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو ان میں سے کوئی پسند آئے اور آپ اس کے لیے اپلائی کریں اور ہم آپ کے رزق کا سبب بنیں. اچھا، اس میں ایک بار پھر میں ہمیشہ کی طرح اپنی ہر ویڈیو میں جس طرح میں ذکر کرتی ہوں کہ یہ جاب کنسلٹنسیز سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. مینس کہ ان جابس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم صرف ایز این انفارمیٹر اور ایز این جسٹ ٹو گیو یو دا انفارمیشن اباؤٹ دا جابس، یا ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ آج کون کون سی جابس پبلش ہوئیں اور ہم وہ ایکسپلین کر دیں لوگوں تک انفارمیشن پہنچا دیں. لیکن اب بیچ میں سے جو کنسلٹنٹس ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ ان کو اپروچ کریں اور ان کے تھرو ان جابس تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور وہی آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کس طرح اپلائی کرنا ہے اور کس طرح وہاں جاب حاصل کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو کچھ چارج کریں، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ کچھ بھی چارج نہ کریں، آپ کو ویسے ہی پرمٹ لیٹر مل جائے اور آپ جا سکیں. اب میں آپ کو ایکسپلین کرنے لگی ہوں آج کی جابس جو ونس اگین دبئی میں ہیں، اور ایک بار پھر لوکل جابس ہیں. مینس جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں، یا آج کل جاب لیس ہیں، یا کوئی بھی اور ریزن ہو سکتی ہے جابس کی، تو جاب سرچ کی کوئی ریزن ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے انہیں فائدہ ہوگا اس ویڈیو سے. آج ہم کی جو جابس ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہیں، ایک سب سے پہلی جاب جو میں ڈسکس کروں گی وہ ڈرائیورس کی ہے. میں اس میں آپ کو لیٹر ڈسکس کرتی ہوں کہ کون کون سی ٹائپ کی ڈرائیورز نیڈیڈ ہیں، اور جو بھی. دیر از ویلڈنگ ٹیکنیشین از نیڈیڈ. ویلڈنگ ٹیکنیشین کی بھی کافی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے، میں آپ کو بتاؤں گی. پھر پیکنگ ہیلپر چاہیے اور سپروائزر کی ایک جاب ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور پیکنگ ہیلپر کی بھی جاب ہے ایک ڈفرینٹ جگہ پہ. اس کے علاوہ ایک کانٹریکشن کمپنی ہے جہاں 4 مین کی ضرورت ہے. پھر کچھ ریسٹورینٹ بیسڈ اسٹاف نیڈ ہے، اسٹاف کی ضرورت ہے، اور سیلز مین کی بھی ضرورت ہے اور سیلز لیڈی کی بھی ضرورت ہے کسی کمپنی کو. میں آپ کو لیٹر ڈسکس کرتی ہوں. اس کے علاوہ فرنٹ ڈیسک سیکرٹری اور سیکرٹری کی ضرورت ہے. پھر ریسیپشنسٹ ہے، اور جو کہ فرنٹ آفس ایگزیکٹو کے ڈیوٹیز بھی پرفارم کرے گا. پھر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ایگزیکٹو جاب ہے. اور لاسٹ جاب جو میں آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کم فائنانس اسسٹنٹ. اوکے، اس کے ساتھ ہی ہم آج کی پہلے جاب ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ڈرائیورز کی جاب ہے. اس میں لائٹ ڈرائیورز، لائٹ بس ڈرائیورز، ہیوی بس ڈرائیورز، یہ ڈپینڈنگ اپان دا وہیکلز جو ڈرائیورز ہیں اور جو ڈرائیونگ کی فیلڈ میں ہیں وہ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ لائٹ اور ہیوی بس ڈرائیورز یا لائٹ بس ڈرائیورز یا ٹرک ڈرائیورز میں کیا ڈفرینس ہے. جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں کہ یو اے ای میں لیبرز لا کافی اسٹرکٹ ہیں. اسی وجہ سے وہ سارے بینیفٹس دینے کے لیے مجبور ہیں اپنے لیبرز کو جو بھی گورنمنٹ نے وہاں ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں. پلس اکوموڈیشن اور ٹرانسپورٹیشن بھی وہ پرووائڈ کریں گے. ہاں، اب چونکہ یہ جاب ایک ڈرائیور کی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک ایسا ڈرائیور ملے جس کو ایٹ لیسٹ وہاں کے سارے راستوں کا آئیڈیا اور تمام تر لوکیشنز کا اس کے پاس نالج ہونی چاہیے. پلس اس کو کچھ وہیکل مینٹیننس کی بھی تھوڑی بہت نالج ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے یہ وہ ان کی ڈیمانڈز ہیں کہ وہیکل جو مینٹیننس بھی اس کو تھوڑا بہت پتا ہو. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ کوالیفیکیشنز ہیں، آپ ان کے مطابق آپ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے نمبر بھی دیا ہوا ہے اور انہوں نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے. یہ دونوں ریڈ میں بولڈ اپیئر ہو رہے ہیں. آپ ان پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ان کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں. دوسری جو جاب ویلڈنگ کی تھی، میں کو بتا رہی تھی کہ 2 طرح کے ویلڈرز بیسیکلی ہوتے ہیں، MIG اور TIG. MIG اور TIG جو ویلڈنگ اکوپمنٹ ہے بیسیکلی، اس کے اندر وہ الیکٹروڈس کا کچھ ڈفرینس ہوتا ہے جو ویلڈنگ سے ریلیٹڈ
جن کی جاب ہے یا جو اس پروفیشن سے کنسرن ہے وہ سمجھ رہے ہیں. اور اس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ ایلومینیم، آرگون، اسپاؤٹ، الیکٹرک اناکسی، ایتھلین ویلڈنگ اور ویلڈنگ مشین ٹربل شوٹنگ، انہیں مشین میں کچھ ایشوز آتے ہیں تو وہ بھی وہ ٹھیک کرنے کے قابل ہوں، ان کے لیے یہ جاب ہے. پھر اس جاب میں کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو بھی امپلائی ہو اس کی 5 to 10 ایئرس کا ایکسپیرئنس ہو، اور انڈسٹریز میں جو مشینیں ہیں ان کے حوالے سے اس کو مینٹیننس کا بھی آئیڈیا ہو. جاب ہے فل ٹائم، میل حضرات صرف اپلائی کر سکتے ہیں، اور نیشنلٹی کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے، کوئی بھی ایشین کنٹری سے یا کسی بھی اور کنٹری سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. ایج سے بھی دے آر ناٹ کنسرنڈ. آف کورس 5 to 10 ایئرس ایکسپیرینس چاہیے تو کوئی تو ایج کی ایکسپیرینسڈ بندہ ہی چاہیے، نہیں تو وہ بڑی ایج کا ہی ہے. پھر کوالیفیکیشن میں ویلڈنگ سرٹیفکیشن ہو ود نالج آف MIG and TIG ویلڈنگس. سو ورکنگ ڈیز انہوں نے مینشن کر دیے ہیں کہ ویک میں 6 days ہو جاب پر ہوں گے. پلس آپ کو ای میل ایڈریس ایک گیون ہے abdiahmed7@hotmail.com تو یہ جو آپ کو ای میل ایڈریس ہے اس پہ آپ اپنا CV فارورڈ کر سکتے ہیں. پھر پیکنگ ہیلپر اور سپروائزر کی ایک جاب ہے. سو سپروائزر ہے تو مینس کہ اس کے انڈر کچھ لوگ کام کریں گے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا امپلائی ایسا ضرور ہو کہ اس کی کمیونیکیشن اسکلز وربل بھی اور ریٹن بھی مسٹ بی ایکسیلنٹ. اسٹاف کو سپروائز کرنے کے لیے اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہو، اڈیپٹیبلٹی ہو، مینس کہ وہ ہیومن بینگ فرینڈلی ہو اور وہ ٹیم ورک کرانے کے لیے ایک تو ریسپانسبل ہے ہی، پھر پلس اس کی جو ٹیم ہے اس کے انڈیویجول ڈفرینسز کو وہ ڈیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. پھر کسٹمر فوکس ہے، اوبویسلی جو ان کی جاب ہے ان میں جو بھی کسٹمر ان کے پاس آئیں گے وہ ان کو پراپر وے میں ڈیل کر سکتے ہوں. اور انڈر پریشر یہ تو ہے ہی ہے کہ جو بھی ایسی جاب پر ہوتا ہے اس کو ایک تو سیلف موٹیویشن اس کے اندر بہت ضروری ہوتی ہے، اور دوسرا وہ انڈر پریشر کام کرنے کے قابل ہونا چاہیے. اور چیزوں کو آرڈر وے میں رکھنا اور ہائیجینک چیزیں مینٹین کرنا یہ سارا کام سپروائزر کا ہے. پلس پیکنگ ہیلپر کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو یہ نیچے ایک نمبر ریڈ میں بلنک ہو رہا ہے، اس پہ کال کریں یا واٹس ایپ کے تھرو CV شیئر کریں. دین اس پیکنگ ہیلپر کی ایک اور جاب ہے دبئی میں ہی. یہ پیکنگ ہے کہ کلینلی اور سیفلی پراپر وے میں بہت رسپانسبلٹی سے کوئی مٹیریلس کو پیک کرنا ہے. تو مگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایکسپیرینسڈ بندہ ہو اور اس کو یہ کچھ ڈش واشنگ، کٹنگ، چاپنگ اس طرح کی کام بھی آتے ہوں. اور سیلری نیگوشیبل ہے، ڈپینڈز اپون ہز ورک ایز ویل. پلس اکوموڈیشن اور ٹرانسپورٹیشن تو کمپنی پرووائڈ کرے گی. تو ایک نمبر بھی گیون ہے اور ایک آپ کو ای میل ایڈریس بھی گیون ہے gulfelectro2020@gmail.com. تو if you people are interested so you can share your CV and send your CV through this email address or through WhatsApp. پھر آپ کے پاس نیکسٹ جاب ہے فور مین کی. سو سیلری انہوں نے پہلے مینشن کر دی ہے 2300 سے 3500 AED پلس اکوموڈیشن اور ٹرانسپورٹیشن تو ہے ہی. اکوموڈیشن اور ٹرانسپورٹیشن تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ہر جاب کے ساتھ رولز ہیں یہ. پھر فورمین کی جاب بیسکلی جو ایک فورمین ہوتا ہے یہ ایکسپیرینسڈ کے ساتھ ساتھ بندے کے اندر جو فیکٹریز میں ورکرز ہوتے ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم فورمین کی جاب تک پہنچتے ہیں، یا کسی بھی اور کمپنی میں بندہ ود دا پیسج آف ٹائم جب سیکھتا جاتا ہے وہ پھر اس جاب تک پہنچتا ہے. سو ان کے اندر یہ چیزیں خود سے ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ وہ دے کین مینیج دیئر ورکرز، دے کین موٹیویٹ دیم، اور ان کو موٹیویٹ کرنا ان اے وے کہ وہ اپنا پروجیکٹ ٹائملی کمپلیٹ کریں شیڈیول کے مطابق.
اور اپنے کلائنٹس کے ساتھ پراپرلی کولیبوریٹ کرنے کی صلاحیت اور سپلائرس کے ساتھ کولیبوریٹ کرنے کی صلاحیت اور اپنا پروجیکٹ کو ڈفرینٹ اسپیکٹ سے ویو کرنا اور ایفیشینٹلی اور ٹائملی فنش کرنا ایک کسی فورمین کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اور دو چیزیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک وہ اس قابل ضرور ہو کہ ہائی پریشرز میں کام کر سکے, یعنی کہ اگر ڈیڈ لائنز کلوز ہیں اور کام زیادہ ہے تو وہ اپنے ورکرز کو پراپرلی مینیج کر پائے اور ڈیڈ لائنز کو میٹ کر پائے. سو اس میں ایک نمبر گیون ہے, آپ اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنا سی وی بھی فارورڈ کر سکتے ہیں. دین از دا ریسٹورینٹ اسٹاف اینڈ ریسٹورینٹ سپروائزر. سو دو جابز ہیں, دونوں ہی ریسٹورینٹ بیسڈ ہیں, اور اس میں جو ریسٹورینٹ سپروائزر ہے اور اس میں کون کون سی اور جابز ہیں, ریسٹورینٹ سپروائزر, ویٹر, ویٹریس, کلینرز, کچن ہیلپر, کوکس ہیں, شیفس ہیں, لائٹ ڈرائیورز ہیں, اسٹور کیپرز ہیں اور کیشیئرز ہیں ساری جابس ایک ریسٹورینٹ کا اسٹاف نیڈیڈ ہے. اور جو سپروائزر ہوگا اس کے پاس مینجمنٹ کی کا کچھ ایکسپیرینس بھی ہو اور نالج بھی ہو, اور مینیج کر سکے, آرگنائز کر سکے, مینٹین کر سکے. ہائیلی ڈیپینڈیبل اور ٹرسٹ وردی سپروائزر ہونا چاہیے. سو اف یو پیپل آر انٹرسٹیڈ ان دس, سو آپ کے پاس ایک نمبر بھی گیون ہے اور ایک نیچے ای میل ایڈریس بھی گیون ہے. سو ریسٹورینٹ بیسڈ جاب ہے مگر انہیں ریسٹورینٹ کے تمام تر اسٹاف از نیڈیڈ. سو ایک کافی اچھی اپرچونٹی ہے جس میں کافی جابز ہیں, جس میں ویٹرز بھی ہیں, ویٹریس بھی ہیں, کلینرز ہیں, کچن ہیلپرز ہیں, کوکس ہیں, شیفس ہیں, لائٹ ڈرائیور ہیں, اسٹور کیپرز ہیں اور کیشیئرز ہیں. میں نے ریپیٹ کیا ہے تاکہ آپ ایک بار پھر دھیان سے یہ بات سن سکیں کہ اس کے اندر کافی جابز ہیں. اس کے بعد سیلس مین اور سیلز لیڈی نیڈیڈ ہے. مین سیلس مین کی جاب ہے جس میں میلز اور فیمیلز دونوں اپلائی کر سکتے ہیں, اور the person should be like presentable and excellent customer service. obviously کسی بھی اس ٹائپ کی جاب میں یہ دو چیزیں تو نیڈیڈ ہیں, اور چونکہ یہ جابز دبئی میں ہیں تو زیادہ تر لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ انگلش ایک ایسی لینگویج ہے کہ سب بول پاتے ہیں, سب کچھ نہ کچھ سمجھ جاتے ہیں اگر بول نہیں بھی سکتے تو. سو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی امپلائی وہ رکھیں اس کی انگلش پہ تھوڑی کمانڈ ہو اور وہ اسکلفلی اس کو بول سکے اور کسٹمر کو وہ پراپر وے میں ڈیل کر سکے. پھر روٹیشنل شفٹس کا انہوں نے ایک پوائنٹ بتایا ہے کہ جو وہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, جو امپلائی ساری رکھنا چاہ رہے ہیں وہ ڈفرینٹ شفٹس میں کام فلیکسیبل ہو, مطلب کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ صرف مارننگ میں ہی آ پائے یا صرف ایوننگ میں ہی آ پائے. وہ ایسا شخص نہیں چاہ رہے, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا امپلائی ہونا چاہیے جس کو وہ روٹیشنل شفٹس پہ بلا سکیں اور ایون ویکینڈس پر بھی بلا سکیں. open minded and willingness to work in a multicultural environment, and obviously ایک دبئی ایک اس طرح کی سٹی کنٹری ہے جہاں پہ ہر طرح کی نیشنلٹی ہے. تو آپ اگر بائزڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے جاب ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. سو وہ پرسن شوڈ بی اوپن مائنڈیڈ اور ایڈجسٹیبل ہو اور اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ سیٹل ہو کے کام کر سکے. ٹیم پلیئر اینڈ ہارڈ ورکر, یہ تو ہر کوئی بھی جاب, چھوٹی سی بھی کوئی جاب ہے تو آپ کو ہارڈ ورکنگ کی ضرورت ہے, اور آپ کو گروپ میں کام کرنے کی گروپ میں آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں, یہ کسی بھی جاب کی نیڈ ہوتی ہے. اینی ویز جو سیلز مین اور سیلز لیڈی کے لیے یہ جاب ہے ان کو فورن لینگویج پراپرلی آتی ہے جس میں انگلش سب سے اوپر ہے, اور وہ اس میں بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہوں. اس کے علاوہ ان کو ٹریڈنگ آپریشنز اور کا بھی کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا ہو. اگر آپ لوگ کسی جاب میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو نیچے ایک ای میل ایڈریس گیون ہے, اس پر آپ اپنا سی وی شیئر کر سکتے ہیں. نیکسٹ جاب ہے سیکریٹری اینڈ فرنٹ ڈیسک ویکینسی. سیکریٹری تو اب کہ کوئی ایک کسی آفس میں کوئی باس ہیں اور سیکریٹری جو ہیں وہ
فیمیلز بھی ہو سکتی ہیں، میلز بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ان کی بیسکلی جاب یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چیک کر سکیں کہ سارا دن کی ڈیوٹیز یا اس ویک کی کیا کیا ان کے باس کی ہوں گی، آئی مین کہ جو بھی ان کی رسپانسبلٹیز میں شامل ہے، کہ وہ یہ نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں اور ان کو یاد کروائیں اور انشور کریں کہ جو ان کی میٹنگز ہیں، جو ان کے ٹاسک ہیں جن کے وہ پراپرلی پرفارم کر پائیں۔ فرنٹ ڈیسک سے یہاں میننگ یہ ہے، یا فرنٹ ڈیسک کا میننگ یہ ہوتا ہے ایک ایسا سیکیٹری یا ایک ایسا ریسیپشنسٹ جو ہر وقت ویلکم کرے آنے والے تمام تر کسٹمرز کو، جو ان کو اچھی طرح سے سی آف کرے، انہیں ریسیو کرے، ان کی کیوریز کو فوری طور پہ ڈیل کرے، تو وہ فرنٹ ڈیسک ہوتا ہے۔ بیک اینڈ پر بھی اس کے لوگ ظاہر بات ہے کام کریں، مگر وہ سب سے پہلے ویلکم کرنے کے لیے، سو سچ آر سیکیٹری از کالڈ ایز فرنٹ ڈیسک سیکیٹری۔ سو وہ کوآرڈینیٹ کریں گے، مینیج کریں گے، مانیٹر کریں گے تمام ڈپارٹمنٹ کی ورکنگز کو۔ اس کے علاوہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ کسٹمرز کی کیوریز اور اگر کسی انکوائری کی ضرورت ہو وہ بھی یہ کر سکتے ہوں، کلائنٹ کے ایشوز کو ریزالو کرنے کی کیپیبلٹیز ہوں ان کے اندر، اور اسٹرانگ ریلیشن شپ کلائنٹ کے ساتھ ڈیولپ کر سکتے ہوں، اور سیلز اور مارکیٹنگ دونوں چیزیں، مارکیٹنگ کریں گے تو سیلز ہوں گی، تو اس میں بھی وہ اپنی ان کی کیپیبلٹیز ہوں۔ along with these وہ پراپرلی چیزوں کو مینیج کر سکتے ہوں۔ کلائنٹ رپورٹنگ پیکیجز ہیں، انشورس ٹائملی اینڈ ایکوریٹ کمپلیشن آف آل ڈاکیومنٹس، انکوائریز، رپورٹس ایز پر کلائنٹ اینڈ کمپنی گائیڈ لائنس۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس جاب کے لیے۔ اور انٹرنل مینیجرس کے ساتھ جو بھی ان کی کلائنٹ کے ساتھ ڈسکشن ہو، اور وہ اس کی ساری رپورٹ اپنے جو بالکل امیڈیٹ مینیجرس ہیں ان کو بھی دے پائیں وہ۔ اور آبویسلی اس جاب میں بھی وہ ساری فیسلٹیز ہیں جو کسی بھی اور جاب کا پارٹ ہیں۔ پھر اس میں کال اور ای میل ایڈریس دونوں گیون ہیں، اور دونوں ہی آپ بلڈنگ مینوفیکچرنگ 2020@gmail.com اس کا ہے، یہ اس کا ای میل ایڈریس ہے، اور اوپر ایک عدد نمبر بھی ہے۔ پھر نیکسٹ جاب ہے ریسیپشنسٹ کم فرنٹ آفس ایگزیکٹو۔ ایک ایگزیکٹو جاب ہے فیمیلز کے لیے، اور ریسیپشنسٹ بھی ہیں وہ، اور فرنٹ آفس کو بھی ڈیل کریں گی لائک فرنٹ ڈیسک سیکیٹری۔ کال کر سکتے ہیں آپ، اپنا سی وی بھی بھیج سکتے ہیں، ایک نمبر گیون ہے اس نمبر کے اوپر۔ اس کے علاوہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ ایگزیکٹو جاب، ایک اور ایگزیکٹو جاب ہے ہمارے پاس آج، دبئی میں ہی ہے یہ بھی، اور اس میں آپ کو انہیں ایک مینیجر، بیسیکلی ایگزیکٹو مینیجر چاہیے جو کہ ہائیلی انرجیٹک اور اسمارٹ ہو، اور چیزوں کو بہت تیزی سے ڈیل کرنے کی اس کے اندر کیپیبلٹی ہو، اور انگلش لینگویج پہ اس کی کمانڈ ہو، پراپر وے میں کلائنٹس کو ڈیل کر سکے۔ اور مارکیٹنگ کی جاب ہے تو اس میں تو سب سے امپورٹنٹ ہے ہی کسٹمر ڈیلنگس، اور کسٹمر ڈیلنگس کے لیے اف یو آر ناٹ کیپیبل آف ٹاکنگ ان دیٹ فارن لینگویج اسپیسیفکلی انگلش، تو پھر آپ کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ٹو سروائیو ان اسپیسیفک جاب۔ تو بلکہ میں تو یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ سب لوگوں کو اس پہ کام کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو انگلش لینگویج کے اوپر تھوڑی کمانڈ لانے کی ضرورت ہے۔ یہ ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ آپ صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں، تھوڑا سا کانفیڈینس بلڈ اپ ہو جائے تو پھر آپ امپروو کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ تو اس جاب کی تو ہے ہی یہ نیڈ، بہت زیادہ امپورٹنٹ نیڈ ہے، مگر یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی امپلائی رکھیں اس میں پراپرلی وہ انرجیٹک بھی ہو، وہ اور ویل اورینٹیڈ بھی ہو، پروفیشینٹ ان انگلش لینگویج بھی ہو، اور پراپر وے میں اپنے کلائنٹس کو گائیڈ بھی کر سکتا ہو، ان کو ٹیم ورک میں کام کرنے بھی اس کے اندر کیپیبلٹی ہو، پلس اس کے پاس ایک ڈرائیورز لائسنس بھی ہو، اور اگر ڈرائیورز لائسنس نہیں ہے تو آپ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا وہ امپلائی ان کے لیے۔ سو اگر آپ کے پاس ڈرائیورز لائسنس بھی ہے اور آپ پروفیشینٹ بھی ہیں انگلش لینگویج میں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ انڈر پریشر آپ بہت اچھی طرح سے کلائنٹس کو بھی ڈیل کر لیں گے اور اپنے امیڈیٹ مینیجرس کو بھی، تو آپ یہاں پہ اپلائی کریں۔ کال بھی نمبر بھی گیون ہے، اور ایک ای میل ایڈریس بھی گیون ہے۔
آپ کے پاس ہمارے پاس لاسٹ جاب ہے اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کی، جو کہ فائنینس اکاؤنٹنٹ کے طور پہ بھی کام کرے گا اور فائنینس اسسٹنٹ کے طور پہ بھی کام کرے گا، اور اس میں اپلائی کرنے کے لیے میل اور فیمیل دونوں کے لیے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور کال آپ کر سکتے ہیں اور سی وی بھی سینڈ کر سکتے ہیں، یہ ایک نمبر گیون ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے، آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی جابس لے کے اپنی نئی ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے ایک بار ہم آپ کو پھر یہ چیز بتائیں کہ آپ نے جو بھی جابس دیکھی آج یا سنی آج، ان کو آپ بہت دھیان سے اسٹڈی کریں، ان کے اسکرین شاٹس لیں، ڈیٹیلز بیٹھ کے بعد میں پڑھیں، اور پھر ان کے اوپر سوچ کے پراپر وے میں آگے پروسیس کو کنٹینیو کریں۔ آئی تھینک یو آل، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔